ٹھیک ہے، اب آپ نعرہ لگانا ہے اور امیر محترم کہیں رات کا کافی سارا پیر گزر چکا ہے اور حضور کی محبت کی باتیں جاری ہیں، اور اسلام کی بنیاد اور اسلام ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے قرآن دا مغز، ایمان دی روح، دین دی جان، وہ کہتا سارے دا سارا میرے آقا و مولا دی ذات، سارا کچھ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات ہے۔ اور اسلام ہے کی؟ اقبال کہتا کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر دا اے مہینہ بھی ہے، اور اصدق الصادقین سید المتقین افضل الخلق بعد الانبیاء ثانی اثنین، یہ سارا کچھ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور آپ دا ماہ مبارک ہے۔ اور صدیق کون صدیق؟ جدو اسلام نو مال دی لوڑ پئی تے سارا کچھ لے کے کرو، اے ہے اسلام جنہوں آج تک جنہوں سمجھ نہیں آ رہا اسلام کی ہے۔ جدو اسلام نو مال دی لوڑ پئی تے حضرت فاروق اعظم ادھا لیا کے بہ گئے بھائی آج ویکھدے صدیق کی کردا، تے اقبال کہتا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا اس کو محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اسلام نو مال دی لوڑ پہ گئی، جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آ گئے، اور اسلام نو بندیاں دی لوڑ پہ گئی، جاناں دی لوڑ پہ گئی، تے حسین اپنے دودھ پیندے بچے بھی کربلا لے کے چلے گئے۔ اے ہے اسلام، اے ہے اسلام، اس کے درمیان اسلام ہے، اس تو اتنے تھلے اسلام نہیں۔ اسلام نو مال دی لوڑ پئی، اور جڑے رہنا منافق یہ راضی نہیں ہو سکتے، اور انہاں نو راضی کرنے دی کوشش بھی نہیں کرنی، انہاں نو راضی کرنے دی کوشش اے راضی نہیں ہو سکتے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے تبوک کے موقع تے، کہ منافق پتہ کی کیا انہاں کہا صدیق ریاکاری کر رہا، یہ تو گھر سے کونے کھدے تو جڑی شے سی وہ بھی لے آیا، یہ تو ریاکاری کر رہا۔ اور حضرت جناب عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے کے آئے، 2 کلو کھجور اور لے کے آئے، اور جناب میرے آقا و مولا دی جدو بارگاہ پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ قبول فرماؤ 1 کلو کھجور۔ حضور نے فرمایا عقیل تو تا مدینے دا سب نالوں غریب آدمی، اے تو کھجور کتوں لے کے آیا؟ انہوں نے کہا حضور یہودی نال معاہدہ کیتا، ساری رات ان دے باغ نو پانی دیتا، کنواں گیڑ کے 2 کلو کھجور ملی، 1 کلو گھر دے آیا، 1 کلو تہاڈی بارگاہ لے آیا۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ اے ہے حضور او بارگاہ، اتنی بارگاہ ناز ہے، اتنے اخلاص نال لیان والی 1 کلو کھجور بھی بڑی ہو جاتی ہوے اخلاص نال۔ اقبال کہتا ہے اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، اقبال کہتا ہے اخلاص مانگ، بڑے بڑے دستاراں تے جبے نہ مانگ، بڑے بڑے عہدے تے جناب شان و مربت نہ مانگ۔ انہوں نے کہا کی مانگ؟ انہوں نے کہا رب کو اخلاص مانگ۔ انہوں نے کہا منگی ابو بکر و علی آلہ، عثمان و فاروق آلہ۔ انہوں نے کہا او اخلاص منگی، اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں سے عجب درب نوازن گدایا راہ۔ اقبال کہتا اخلاص والا منگی، رب تیری اسلام دے ذریعے کنڈ کدھر نہیں لگن دیتا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے پورے مال، اور حضرت عقیل انصاری دی 1 کلو کھجور۔ حضور نے فرمایا عقیل ہے کدھروں؟ انہوں نے کہا حضور ساری رات معاہدہ کیتا، اس دا کنواں گیڑیا ہاتھ نال، اے 2 کلو کھجور 1 کلو گھر دے آیا، 1 کلو قبول فرماؤ۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ حضور نے وہ کھجور پکڑی، جناب سیدنا صدیق اکبر دے پورے مال ہوتے 1 دانہ رکھ دیتا ہے، پورے مال ہوتے جناب سیدنا صدیق اکبر دے پورے مال ہوتے۔ حضور نے عقیل انصاری دے کھجور دا 1 دانہ رکھ دیتا، حضرت فاروق اعظم دے ادھے مال ہوتے رکھ دیتا،
حضرت عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے ڈھیروں سے رکھ دیتا، مولا کائنات دے سامان نہ لدے ہوئے اونٹاں دے اوتے رکھ دیتا، فرمایا قیامت تک میرا کتنا بھی غریب امتی ہوئے گا عقیل انصاری تو غریب تو نہیں نہ ہوئے گا، اے لے گا تو اے سارے مال دے اوتے اے کوئی سمجھا نہیں گل نو، لوگ لیڈرشپ نو دیوندے نے، انہاں اپنے نبی دی سیرت پڑھی نہیں، انہاں نو کی پتا ہوے لیڈرشپ کس نو کہندے، انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ ہے کی۔ اقبال کہندا جناب وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، اقبال کہندا او پھٹ او لوگ جڑے ساری زندگی یہ بھی سوچ نہیں سکتے سن کہ ساری بھی کوئی معاشرے ویلیو ہوئے گی، اسی بھی کدھر سر چک کے جیواں گے، اور اسی بھی کوئی جناب سانو بھی کوئی ویکھ کے ہسے گا، سانو بھی کوئی مسکرائے گا، سانو بھی کوئی ڈانٹے بغیر مسکرا کے اور پیار نہ گل کرے گا۔ اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تارے رفو۔ اقبال کہندا ادھر ویکھ حضور دے در تے آن والا سب نالوں غریب صحابی، سب نالوں مسکین صحابی، سب نالوں جناب لاش صحابی، ادھر ویکھ جنہاں کول ظاہری طور تے کوئی مال نہیں سی، 1 کلو کھجور نو میرے آقا مولا نے 1 دانے نو صدیق دے پورے مال اتنے رکھ کے دسیا کہ جے میرے کوئی غلام قیامت تک کوئی شے لے آئے گا اسلام دی خاطر تو اس کا مقام اے بنے گا، اے ہے۔ اور جڑے منافق سن نا پہلے انہوں نے کیا صدیق نے ریاکاری کی تھی، اور جدو حضرت عقیل انصاری دی جدو کھجور دیکھی نا تے منافق پتہ کی کہنے لگے، انہوں نے کہا رب نو کادی لوڑ سی 1 کلو کھجور دی، رب نو کادی لوڑ سی 1 کلو کھجور دی۔ اور پھر جدو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو چلے نا غزوہ تبوک دی جانب، میں انہوں منافقوں دی سنان لگا، کیونکہ نہ تو سانو کافروں کو ڈر لگتا، ڈر لگتا منافقوں کو بھی نہیں ہے، لیکن انہوں کو ضرور ڈر لگتا کہ جدو واری آوے حضور دی عزت دی تو کہیں گے جناب نہیں ساڈا لیڈر جناب فلاں فلاں فلاں، جدو گل کرو انہوں نے حضور دی جناب عزت دی تو کہیں گے ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے، اور جناب ہے مولوی ہمیں بنایا ہوا نواز شریف تو بڑا عاشق رسول کیڑا، اور جناب ہے فلاں تو بڑا عاشق رسول کون ہے، پی ٹی آئی والے تو بڑا عاشق رسول کون ہے، اور جناب فلاں آج بھی میرے نال جناب 2 بندے ملن آئے جب میں ختم نبوت کی گل کی کہنے لگا جی یہ تو ساڈا ایمان ہے، میں کہا کتنے مینوں دس کتنے ایمان ہے، وزارت کے بدلے ایمان ہے، مشاورت کے بدلے ایمان ہے، اسمبلیاں میں ختم نبوت تے ڈاکہ پوا کے اگر تو ایماندار ہے تو میں کہا پھر اگر تو ایماندار ہے تو پھر مینوں 10 پیچھے نماز پڑھنے والے کیوں منافق ہیں، پیچھے روزے رکھنے والے کیوں منافق ہیں، پیچھے جناب جمعے پڑھنے والے کیوں منافق ہیں۔ میں کہا یہ ختم نبوت اتنے جڑا تو کہنا نا کہ ساڈا بھی ایمان ہے، میں کہا اے ایویں ایمان ہے جویں عبداللہ بن ابی دا ایمان سی، اور میرے منہ وال ویکھن لگ گیا کہندا تھا جناب تسی اپنے آپ کو عاشق رسول بڑا سمجھتے ہو، میں کہا نہیں اسی سمجھتے نہیں، اسی قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن کہندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور کہندا اے بندے دے پترو ایمان لے آؤ جویں ابو بکر ایمان لے آئے، جویں عمر ایمان لے آئے، جویں عثمان ایمان لے آئے، جویں علی ایمان لے آئے، جویں عشرہ مبشرہ لے آئے، احد والے لے آئے، بدر والے لے آئے، خندق والے لے آئے، مریسی والے لے آئے، مستلق والے لے آئے، تبوک والے ایویں ایمان لے آؤ۔ اگے پتہ کی کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہندے ہیں اسی ایمان لے آئیے انہاں پاگلاں دی طرح۔ قرآن ہے جھلیا جس صحابہ نو انہاں دا ایمان قبول نہ ہوئے جھلے آکھے بغیر، پاگل آکھے بغیر، تے میں بڑے سوفسٹیکیٹڈ بن کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، ایمان تا قبول ہوندا ہی ہودا ہے جدوں لوگ آکھن کہ اے محبت رسول سے جھلے ہویا پھردا، اے قرآن دی نص کے مطابق، اے قرآن دی نص ہے، قرآن کہنا ایمان لے آؤ اس طرح، ہن جدوں گل آندی او کہندے نے آؤ لبیک والے دی طرح، انہیں کہے تے پاگل ہوئے پھردے، یہ تو کسی نے مندے ہی نہیں۔ میں کہا ہاں اسی کسی نے نہیں مندے، جنہوں مندے اسی ساری کائنات جانتی اسی جس نو مندے۔ اور اسی مندے کس طرح، اقبال کہندا دل سے محبوب حجازی بستائم زین جہت بیک دگر پہ بستائم، اقبال کہندا اسا دل حضور نال لایا، پھر جڑا حضور دا غلام بن گیا اسی اس نال بھی دل لایا، اسا این مڑ کے دیکھا کون ہے حضور دا غلام، انہاں کہا شیر ربانی، اسا پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کون ہے غلام، انہوں نے کہا داتا علی اجمیری، اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کون ہے غلام، انہوں نے کہا خواجہ اجمیری، اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کون ہے غلام، انہوں نے کہا امیر المجاہدین، اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دل سے محبوب حجازی بستائم، اسا دل صرف سرکار نال لایا۔ اور نظیری نیشا پوری کہندا دے فرق تا قدمش
ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جا اجاز نظیر نے شپوری کہندا جدوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک زلفاں تو لے کے ناخناں تک سیرت پڑھی نا تے میرے دل نے گواہی دیتی دل لانے تے ایتھے لا بس کائنات ہور دل لان دی جگہ ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ قرآن سے فرماتا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماتا اللہ نے کسی سینے دو دل تو بڑھائے نہیں، ایک دل مذہبی ہوئے اور ایک سیاسی ہوئے۔ اگر جناب ہم مذہبی طور پر ختم نبوت کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں سینے دو دل نہیں بنائے، دل ایک کو ہی بنایا، اور جس دل میں نہ ہو محبت حبیب کی وہ جگہ خوب و خر کی ہے۔ اے ساڈا امام کہندا کہ اللہ تعالیٰ نے دل بنایا اور اس کو بنایا، وہ بنایا اس واسطے کہ اس میں میرے حبیب کی محبت ہوئے، اس دل میں میرے حبیب کی محبت ہوئے۔ تے پھر ساڈا امام کہندا جس دل میں اے نہیں نا وہ جناب استبل ہے، وہ استبل ہے جتے کھوتے گھوڑے بندے ہوئے اتنے جناب امام نے کیا وہ جگہ خوب و خر کی ہے۔ ہاں جی امام کا فیصلہ، بس اتنی بات ہے جس دل میں محبت رسول نہیں وہ جناب ویران ہے، کیا جناب دنیا کا تاریخ ترین ویران دل ہے۔ اور یار کلمہ پڑھ کے بے یقینی، کلمہ پڑھ کے حضور دا کلمہ پڑھ کے انبیاء اللہ دی بارگاہ چ عرض کرن یا اللہ سانو اپنے حبیب دی امت بنا، اپنے حبیب دی امت بنا، تے سانو بن ملیا ایک جناب اعزاز مل گیا، تے پھر امت یہ کہ نہیں جی ساری گلاں ٹھیک ہیں لیکن زمانے نہ چلنا پیندا۔ میں کہدا رہا تینوں جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ چ لے جاواں۔ ایک قرآن دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے او آیت ہے جڑی خصوصاً جناب سیدنا صدیق اکبر دی خلافت تے بالکل بیان ہی فٹ آندی۔ اے او آیت ہے اللہ نے فرمایا ایمان والے ایمان لیان تو بعد جے دائیں بائیں پھر گئے نا تے فسوف یأتی اللہ، اللہ لے آئے گا بقوم یحبونہ، اس بندے نو جڑا اللہ نال محبت کردا تے اللہ اس نال محبت کردا۔ اے تو ترجمہ سن لینا پھر میں تانوں دسنا کہ اللہ اس نال محبت کردا تے اللہ نال محبت کردا۔ اور جناب اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین، وہ مسلمانوں واسطے بڑا نرم دل ہے اور کافروں واسطے بڑے سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ دی راہ جہاد کرنے والا کی کرنے والا بھائی ولا یخافون لومۃ لائم، انہوں کسی دا ڈر کوئی نہیں، ملامت والے دی ملامت دا کوئی خوف نہیں، وہ بالکل نہ ڈرے۔ ایتھے تک حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے نا تے بڑے بڑے وڈے مسائل پیدا ہو گئے، بڑے بڑے وڈے مسائل پیدا ہو گئے۔ انہوں نے سب نالوں پہلے جڑا مسئلہ سامنے آیا وہ مانین زکات دا آ گیا، ادھر 2.5 نبی پیدا ہو گیا، ادھر مانین زکات آ گیا۔ مانین زکات تو مراد ہے جنہیں زکات دین تو انکار کر دیتا، وہ نماز بھی پڑھتے سن، روزہ بھی رکھتے سن، حج بھی کرتے سن، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے سن، لیکن وہ کہتے سن اصل زکات نہیں دینی، اے اسلام ٹیکس لاندا۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے آخیا بھائی میں انہاں دے خلاف جہاد کراں گا، حضرت فاروق اعظم آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا بابا ایک کلمہ پڑھ دیں، 4 ارکان من دیں، 5واں نہیں مندے، خیر ہے انہاں دا اسلام قبول رکھو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا جڑا حضور دے زمانے چ اونٹ لے کے آندا سی اوندا گھٹنا بننا واسطے رسی لے آندا سی، صدیق دے زمانے چ اونٹ لیاوے رسی نہ لیاوے صدیق تا اسی دھون ملا دے گا۔ اسی تانوں دس رہے ہیں دل با محبوب حجازی بس اسا منیا حضور نو ہے۔ صدیق اکبر نے کی کیا؟ کیڑا حضور دے زمانے چ کردا سی میرے زمانے چ کرا میں اسی دھون لا دیاں۔ اگے 2.5 نبی پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا جناب لشکر جناب یمامت جنگ ہوئے گی، اس سے کسی کا اختلاف نہیں ہویا۔ اے ہے امت دا مسلم، ایک کیڑی امت ہے جس کو ناموس رسالت اور ختم نبوت دا مسئلہ سمجھانے بھی سانو گھنٹے لگتے ہیں۔ ادھر دیکھو سارے مسائل اتنے گفتگو ہوئی، تاریخ کتاباں ساریاں کھنگاڑ لو، ختم نبوت کے مسئلے اتنے کوئی گل نہیں۔ نہ کسی نے کیا کہ جناب جنگ چھیڑیں گے یا نہیں کریں گے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ تو جنگ یمامت جنگ ہوئے گی، حضرت خالد بن ولید کی قیادت آخری جناب جائے گا اور جنگ جناب لشکر جائے گا۔ اے بھی آ گیا اگلی بات، انہوں نے کہا جناب لشکر اسامہ، اے ہے بڑی بڑی بات، دل سے محبوب حجازی بستے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب لشکر اسامہ نہ بھیجو، مدینہ پاک خالی ہو جائے گا۔ اے قرآن کی آیت کا مطلب لا یخافون لومۃ لائم، انہوں نے کہا لشکر اسامہ نہ بھیجو، مدینہ پاک خالی ہو جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم حضور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ چاہے سارے دے نمائندے بن کے منافق گنے ہوندے نا، اس ٹائم بھی انہاں جناب رومرز پھیلا رکھے سن، انہاں جناب اس ٹائم بھی سازشاں کیتیاں، منافقاں نے جناب کہ مسلماناں دی صفت جناب دراڑا پان کی کوشش کی تھی۔ اور گل جلدی جلدی حضرت جناب فاروق اعظم تک آئی، انہوں نے صحابہ نے نمائندہ بنایا بھی جا کے آکھو کہ لشکر اسامہ نہ بھیجو، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ حضرت اسامہ بن جدو حضرت فاروق اعظم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو آئے کیا بابا مانی نے زکات نہ جنگ چھیڑ دیتی، ختم نبوت کا مسئلہ بن گیا، ہوں مدینہ خالی ہو جائے گا، ادھر کیسر و کسرا دیا فوجاں بارڈر پہ آ لگیاں، تے اگر لشکر اسامہ روانہ ہوتا تو مدینہ خالی ہو جائے گا، تے لشکر اسامہ نہ روانہ کرو۔
حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو جواب دیتا، فرمایا عمر ثقلت قوم میں کا یا عمر، فرمایا عمر تجھے رونے والی ہیں روئیں، زمانہ جاہلیت میں تو بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا، آج ڈھیلا پڑ گیا ہے، لا یخافون اللومۃ لائم۔ اے قرآن کے اللہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو کہنا مدینہ خالی ہو جائے گا، کہ حضور نے فرمایا لشکر اسامہ روانہ کرنا، فرمایا جنگل سے درندے آن، اندر پردہ دار جڑی عورتیں بیٹھی ہیں انہوں نے پکڑ کے لے جان جنگل گھسیٹ کے، کہ فرمایا نال صدیق نو بھی پنڈلی تو پکڑن دندا میں پا کے گھسیٹ جائے جنگل لے جان، لشکر اسامہ اسی طرح روانہ ہوئے گا جس طرح میرے آقا و مولا نے فرمایا۔ تاجدار ختم نبوت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، میں تو موڑ کے حضور کے در سے لے آنا، ووٹ تو منگن نہیں آیا، اسی تو جان منگن آیا، جڑا پرچی نہیں دے سکتا یار انہیں کتنے کھلونا۔ ویسے میرا وجدان ہے کہ اللہ ووٹ ہونے 10 محرم والے دن چاہیے، پتہ لگے حسین نہ کیڑا کھڑا تو یزید نہ کیڑا کھڑا، ایک کیڑا تماشا ایک دن سال 10 محرم والے دن جناب سارے حسینی اور جناب سارے جناب خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں جہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ اور کہنے رہا نمازوں پڑھی رکھو، روزے رکھی رکھو، اللہ اللہ کرو، ذکر و فکر و صبح گائی سارا کچھ کرو، محمد عربی دے دین دی گل نہیں کرنی، اے کرو گے تو پھر رانے بھی خلاف، پھر ٹوانے بھی خلاف، پھر دولتانے بھی خلاف، پھر سارے خلاف۔ ہاں وہ رانے نہیں جڑے محمد عربی دے غلامن، اور رانے تو رانے ہے ہی نہیں نا، ساڈا تعارف بچتا ہی نہیں پھر کائنات وچ، پھر ساڈا تعارف ایک ہی بچتا جڑا بابا جی کرایا کہ اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے۔ حضرت سلمان فارسی کو کسی نے پوچھا سی نا کہ سلمان تسی تو فارس تو آئے ہو، تہاڈا پیو کون ہے؟ کہ حضرت سلمان نے آخیا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، فرمایا سلمان دا پیو بھی اسلام، دادا بھی اسلام، پردادا بھی اسلام، اس واسطے ساڈا تعارف بچہ کوئی نہیں، اسی سارے کتے پاک رسول اللہ کا، بس اتنا ساڈا تعارف ہے۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو جب فاروق اعظم سن کے گئے نا باہر، انہوں نے کہا بابا میں تو نہیں گل کرتا، پھر انہوں نے جناب منافق گل پڑھا دی، انہوں نے کہا اے اسامہ بن زید جڑانا ہے منڈا کھنڈا، اے نوجوان ہے انہیں کسی قیادت کرنی، اینوں کی پتہ ہوئے لشکر کنوں کہندے نے، اے منافق دی گلاں میں قرآن تو ثابت کر سکتا، حدیث تو ثابت، او جڑیاں ادو بولیاں سن اج بھی ہوئی بول دین، اے منڈا کھنڈا انہاں نوں سیاست دا کی پتہ ہوئے، انہاں نوں کتھوں آندی، انہاں نوں کنے آنا دینا؟ میں کہ تو گمان تے اسی یقین تے ہاں، تیرا گمان ہے کہ نہیں آن دین کہ سانوں اے یقین ہے رب لے آئے گا، اور گمان یقین ہے نہیں ہے جویں زمین تے آسمان ہے، ہاں اسی یقین نال آسمان تے بیٹھے ہیں، تو گمان نال زمین تے لگا ہوا، ہاں رب لے آئے گا۔ مینوں اے دس اگر تیرے گمان دے اے کر لئیے کہ نہیں آن دے گا تو مینوں اے دس حبشے دا غلام ہوئے، مکے دی گلیاں کٹ کھا رہے ہوئے اور سینے تے پتھر پہ ہون، تھلے تتی ریت ہوئے، امیہ دے ہاتھ چھوڑا ہوئے، کوئی گزرنے والا سوچ سکتا سی کہ یہی بلال کعبے دی چھت تے ہوئے گا؟ یہ تو حضور دا دین لے آئے گا، کون سوچ سکتا سی کہ اس بلال نو اینج کر کے جناب کعبے دی چھت تے، اور پھر کعبے دی چھت تے خالی نہیں، حضور نے اینج کر کے ہاتھ پکڑا، اینج کر کے اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، باہر یک نخچیر صد نخچیر گیر، انہوں نے کہا اقبال کہندا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ 2 رکعت کے امام پتہ کہ انہوں نے کہندا جڑے عید دیا 2 رکعتاں پڑھن آندے تے جڑی جناب جمعے دیا 2 رکعتاں پڑھن آندے، اقبال کہندا شیخ ان امیروں کو مسجد سے نکلوا دو، مسجد اللہ کا گھر ہے جی۔ میں کہا حضور نے بھی منافق پکڑ پکڑ کے باہر کھڑے نہیں، ہاں پکڑ پکڑ، اور اللہ نے قرآن میں کیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ میرا موضوع ہٹ جائے گا، میں جناب دائیں بائیں نکل جاؤں گا، بڑا لمبی گل ہو جائے گی، میں مختصر کرنی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر منافق گلاں کر دین، اور منافقت یہ بولیاں ادو بھی آئی سن، اے جناب گمان سے گلاں کر دین، اے جناب، اور اسی الحمدللہ یقین تے کہ رب نے سانو لیانا، وہ ووٹاں نہ لیانا تے وہ جاندا، وہ الیکشن نہ لیانا تے وہ جاندا، وہ سوٹاں نہ لیانا تے وہ جاندا، انہیں لیانا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ دا حکم غالب ہو کے رہنا، ہاں جی۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جڑا اللہ تے توکل کر لے اللہ اس واسطے کافی ہو جاندا۔ اور بار اللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں چاہیے کہ اللہ تے توکل کرے،
ساڑھے توقع دائیں بائیں جناب اسی دائیں بائیں سوچ رہے ہیں مینو کہتے ہیں جی سیٹاں ملن گیا میں کہا جی رب نے ساڈے حق وچ بہتری لکھی تے لبن گیا نہیں تو اسی بھی اتنے تے گھوڑا بھی اتنے میدان بھی اتنے میں کہا وہ بندہ کہنے لگا جی پھر تو کوئی گل نہ بنی میں کہا مینو یہ دس کہ 18 سیٹاں ملیاں سن کہندا کوئی نہیں تو میں کہا 18 نال اج مضبوط ہو کے کھڑے ہیں یا نہیں کہندا آؤ تو میں کہا اپنی وجہ نہ یا اس دے کرم دی وجہ نہ کہندا اس دے کرم دی وجہ نہ تے میں کہا سیٹاں نال کرم ہے یا کرم ہور شے دا نہ ہے کہندا ہور شے دا نہ ہے تے میں کہا جے سیٹاں نال کرم ہویا تو تاں وی ہو جائے گا تے کسے ہور ذریعے نال ہوئے گا تو تاں وی ہو جائے گا رہی بات میدان دی تے بابے بلے شاہ نے آخیا بابا بلے شاہ نے فرمایا بلے شاہ پتہ تد لگتی جب چڑی آئی ہاتھ باسا بہ جاؤ بھائی بات کر دیں پھر بہ جاؤ آرام نہ بہ جاؤ بلے شاہ پتہ تد لگتی جب چڑی آئی ہاتھ بازا یہ تو اجے میدان اجے تو اجی گل ہی کوئی نہیں کی تھی نا اجے تو لندن کا بگوڑا ایک جلسہ تھا کرے کدھر میں چاہنا سڑک پر کرے بلے شاہ پتہ تد لگتی جب چڑی آئی ہاتھ بازا اور جڑے گھروں کمپین واسطے باہر نہیں نکل سکتے وہ لبیک والے کا مقابلہ کریں گے منافقت کی گلاں اے منافق جڑے نا اس زمانے سے گلاں کرتے آ رہے ہیں حضرت اسامہ بن زید آپ بالکل نوخیز جوانن اور غلام اور خادمہ دے بیٹے نک بھی چپٹی ہوئی رنگ بھی گندمی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن ایک ہاتھ حضرت اسامہ بن زید دا ہاتھ پکڑیا اور ایک ہاتھ حضرت جناب بلال حبشی دا پکڑیا اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر تابین حق بحقداراں سپرد بندہ گاراں مسند خاکاں سپرد ہیں جی وہ کچھ سوچ سکتا سی کہ او بلال جڑے مکے دی گلیاں اج کٹ کھا رہے سن حضور نے حضرت اسامہ بن زید غلام اور لونڈی دا بیٹے دا ہاتھ پکڑیا اور ادھر جناب حبشے دے غلام دا ہاتھ پکڑیا حضور نے جناب کعبے دا دروازہ کھلایا حضور ادھر تشریف لے گئے حضور نے اندروں جا کے کنڈی لگا دی آج ابو بکر بھی باہر کھڑے ہیں عمر بھی باہر کھڑے ہیں عثمان بھی باہر کھڑے ہیں علی بھی باہر کھڑے ہیں اشرف مبشرہ بھی باہر کھڑے ہیں سعد بھی باہر کھڑے ہیں سعید بھی آج سارے آج مہاجرین بھی باہر کھڑے ہیں جناب انصار بھی باہر کھڑے ہیں سارے باہر کھڑے ہیں اور آج انتظار کر رہے ہیں امام الانبیاء دا تے پھر کس دا اسامہ بن زید دا کس دا حضرت بلال حبشی دا اے ہے اسلام ہاں اے حضور نے کنڈی لگا دیتی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میرے آقا مولا باہر تشریف جائے نا تو میں حضرت بلال کو پوچھا بلال اے تو مینوں دسو حضور نے نفل اندر کدھر ادا کیتے ہیں کہنے اقبال حضرت بلال کہنے لگے اچھے 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 گل ہی نہیں سنی اور جنہ حبشی غلاماں تے لوگ تھک نہیں سن سکتے اج حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہونے کی گل ہے عمر دے بیٹے کی گل ہی نہیں سنی نکل گیا اے ہے اسلام اے ہے اسلام اے اسلام اور حضرت فاروق اعظم اسلام لان تو بعد کہندے ہوندے سن ابو بکر سیدنا فاطق سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار اے اسلام دی برکت حضور دے در تے آن دی وجہ نال این کر کے لین لگی ہوئی این کر کے سارے جناب کھڑے حضرت ابو سفیان بھی لینے بڑے بڑے کبار صحابہ این لینے حضرت فاروق اعظم نے این لین تو ہٹ کے این کر کے فرمایا بلال تو کدھر لینے ادھر ہٹ کے باہر تو فرمایا یا سیدنا بلال فرمایا میرے سردار بلال تو لینے کدھر ادھر باہر آ صحابہ نے کہا جناب بلال نو بغیر لین سے جیسی لین سے فرمایا تسی لین سے اس واسطے لگے ہو جب تسی حضور دے خلاف ہوندے سو نا بلال میرے آقا مولا دا خزانچی بن کے پیچھے پیچھے پھردا بس نسبت کوئی ہے کائنات وہ حضور دی ذات دی وجہ بس اور کوئی گل ہی نہیں حضرت منافق گلاں کی انہاں کہا جناب یہ منڈا کھنڈا ہے کی کرے گا یہ پتہ نہیں اینو پتہ ہی نہیں ایڈے ایڈے بڑے جناب کاریگر لوگ موجود ہیں سمجھدار جناب ایڈجسٹمنٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اے اسامہ بن زید کی کرے گا یہی منافق یہ گلاں پھر نمائندہ بنا کے بھیج دیتا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا کی گل ہے انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے لشکر اسامہ روانہ کرو قیادت بدل دو فرمایا کی گل ہے عمر انہوں نے کہا جی اسامہ بن زید کی قیادت بدل دو بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں فاروق اعظم میں موجود ہوں حضرت فاروق اعظم نے تو یہ نہیں کیا ہونا حضرت عثمان غنی موجود ہیں مولا کائنات موجود ہیں خالد بن ولید موجود ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں شرحبیل بن حسن بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں درار بن ازور بڑے بڑے نامی گرامی انہوں دے دو حضرت فاروق اعظم نے پتہ ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا عمر حضور نے جس نو ساڈا امیر بنایا صدیق کون ہوندا جڑا اس نو اپنا امیر بدل دے ہوں جدو حضرت اسامہ بن زید اے ہے اصا حضور نو منیا میں تمہیں دس رہا کہ حضور نو منیا
حضرت اسامہ بن زید کے جب لشکر روانہ کرنے کی باری آئی نا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید کو خود تیار کیتا، زیرہ پیوائی سارا کچھ تیار کیتا، خود کمر بند بندیا، پھر کمر نہ تلوار لٹکائی، پھر گھوڑے سے سوار کیتا اور گھوڑے کی لگام این کر کے پکڑ لی. اے ذرا غور نہ سننا، لگام این کے پکڑی اور مدینہ پاک کو چل پہ این کر کے باہر کی طرف. جب چلے نا کہ حضرت اسامہ بن زید غلام اور لونڈی دے بیٹے اتنے سوارن، اور جناب حضرت جناب اسامہ بن زید کے جڑے نالین نا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر دے اچھے لگ رہے ہیں این کر کے، رگڑ مارے ہیں این کر کے بار بار. اور اے سینہ کیڑا بڑا جسے حضور نے غار آرام فرمایا، اے سینہ کیڑا بڑا جسے اج بھی حضور کے اس کے درمیان واسطہ کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم کے درمیان اور حضور کے درمیان ظاہری طور پہ اج بھی واسطہ صدیق اکبر ہیں، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر کے درمیان تے حضور کے درمیان اج بھی ظاہری طور پہ بھی کوئی واسطہ نہیں. اس شان دے مالک ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جارن اور جناب اسامہ بن زید کے نالین جتیاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے سینے سے اس طرح رگڑ رہے ہیں، اس طرح کر کے حضرت اسامہ بن زید نے لگاما کھچ رہی ہیں. کیا امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر یا تو تسی بھی اتنے سوار ہو جاؤ گھوڑے سے یا میں تھلے آنا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا نہ اسامہ تھلے آئے گا نہ صدیق اتنے گھوڑے سے سوار ہوئے گا. انہوں نے کہا جی پھر؟ فرمایا میں لوگوں کو دسنا چاہنا حضور نے جس کو امیر بنایا صدیق اس کی عزت کرتا کہ نہیں. ہے بات دل سے محبوب حجازی بستائم زین جہت بیک تگر پہ بستائم. اقبال کہتا سا دل آیا حضور دے نال، پھر حضور دا جڑا غلام بن گیا سا اسنا بھی دل آیا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبی فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ. اور رہی سیاست کی گل کہ باہروں بلا کے 50 روپے کے اسٹام سے نسے ہوئے بگوڑے نو پھر لیا کے مینار پاکستان دے سائے تھلے کھڑے کر کے پورے پاکستان دی مشینری دا زور لا کے سارا کچھ جمع کر کے اور کیا جی قوم کا مسیحا آ رہا ہے اور وہ کھڑا ہو کے ڈائٹ سے کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قبلہ ہم بتاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑیوں والے، ہمارے تو جناب سوچ سمجھ سے پہلے کی یہ باتیں ہیں. اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، آپ قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں، قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں اور پھر چلیں جناب کارگل کی پہاڑیوں پر شہیدوں کا خون کا سودا کرنے سے، وہاں سے شروع کریں. پھر آپ سعودی عرب بھاگ جانے سے شروع کریں، پھر واپس لوٹ کے آنے سے شروع کریں، پھر جناب قوم کا سودا کرنے سے شروع کریں، پھر کشمیر کا سودا کرنے سے شروع کریں، پھر ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے شروع کریں، پھر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال کے 7B اور 7C کے اوپر تبدیلی سے شروع کریں، پھر فیض آباد کے اندر 8 شہیدوں کی لاشیں اٹھانے سے شروع کریں. پھر آپ جہاں 50 روپے سے اسٹام سے بھاگ کر KFC اور میکڈونلڈ کھا کر وہاں قوم کے درد میں رونے سے شروع کریں، پھر ماں کو کوریئر کروا کر ڈبے میں واپس بھیجنے سے شروع کریں. اور یہاں اگر کہیں کہ میں قوم کے درد کے لیے آیا ہوں تو میں نے کہا قبلہ جو اپنی ماں کے لیے نہیں آ سکا وہ قوم کے لیے کیسے آیا. ایک جانب ہمارے دوسرے ہیں، ویسے آج کل تو انہوں کا حال رہی کوئی نہیں. ویسے میں تو گل کرنے کا قائل نہیں ہوں انہوں نے اور جناب سارے نسی جا رہے سن، وہ کہنے جی کوئی تبصرہ کرو، اے سارے دوڑی جا رہے ہیں جناب پریس کانفرنس کر کے. میں کہ دوڑی نہیں جا رہا ہے، ایک ولی کی دعا انہوں نے پیچھے دھکی جا رہی، ایک ولی کی دعا. چلو اتنے بھی آ جانے ہیں. کہنے سن ساری ریڈ لائن ہے سائیں پٹ کے رکھ دیتی ریڈ لائن. اگے 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 جناب کی گل سی جی ہماری ریڈ لائن ہے. میں کہ کائنات ایک ریڈ لائن ہے وہ 295 سی حضور دی ناموس کا مسئلہ بس، اور کائنات کوئی ریڈ لائن نہیں. اگر ریڈ لائن سی پھر کھلوندے پھر ایویں نہیں. خواجہ غلام فرید نے کیا کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے ہن میری بس ہے. ہوں جناب آکھے نہیں ساری بس اسی گھر جانے. میں کہ نہ انتا نہیں نا سوال کھلوو نال. تھی کہتے ہو جناب اسی این کر دیں گے این کر دیں گے جی نال کھلوتے ہو تو جنے طرح کھڑے ہو. کہتے جناب ناموس رسالت کے مسئلے اللہ کی قسم ہے اسٹیج تو اترن تو پہلے کوئی ایسے ہکڑی لاوے یا ایسے پا پاوے اسی حضور کی عزت واسطے آج بھی یاد رہا. اور اگر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا
تو ایشا سا 17 वारी जेल गुजार के फिर जान वास्ते तैयार बैठे। ओ जनाब आमिर शहीद के वालिद पुत्र दे के फिर स्टेज जाए बैठे। इकबाल एक ही मसला कहना ये जबरो कहर नहीं, ये इसको मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। फिर एक बहुत बड़ी दलील पकड़ी हुई थी जिन्हें गल करो आखे जी अकवाम मुतहदा में तकरीर की थी, मैं उनका जवाब दे जावा उस तो बाद क्योंकि साढ़े मुंडे फिर बड़े सादे होंगे ओ जी नामूसे रिसालत वास्ते अकवाम मुतहदा तकरीर की थी। मैं क्या मान लेने कोई मसला नहीं, तकरीर की थी असी मान लेने आके फिर तुहाडे कोल की जवाब है। मैं क्या जवाब है वे चलिया कि हुजूर की इज्जत का मसला बनया कि अकवाम मुतहदा तकरीर हुई ते वजारत उज़्मा तो लाया गया थले जिवें शैतान जन्नत चो कढ़िया गया सी, थले लाया गया वजारत उज़्मा तो ते जनाब यूरोपी यूनियन नाल भी ताल्लुकात खत्म, सारे नाल ताल्लुकात खत्म। ते मैं क्या अगर जे हुजूर की इज्जत के मसले यूरोपी यूनियन की तकरीर सी ते जदों इक़्तिदार तो थले लाया गया सी एक जहाज भर लैंदा डब्बू उन्हां दा असद उमर दा सारियां दा इन्हां नाल छोटे नाल इंज ना बनदी, इन्हां दा जहाज भर के एक अकवाम मुतहदा फिर जाके तकरीर कर लैंदा भी इन्हां ने मेरे इक़्तिदार चो कढ़ लिया। मैं क्या जदों इज्जत रसूल का मसला आया उदों अकवाम मुतहदा तकरीर ते जदों अपने इक़्तिदार का मसला आया तो फौजी छावनियों ते भी चढ़ गए, उधर वडेवें लैण गए सन। भाई इज्जत रसूल का मसला सी ते अकवाम मुतहदा तकरीर ते इज्जत इमरान का मसला आया ते हर शा तुम दी। मैं कहा ना साढ़े को पुछते हो असीं तो कहने मर ही जाऊं तो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। भाई ये क्या दुनिया की आखिरी मुनाफत है कि इक़्तिदार का मसला बना तो आपने पाकिस्तान की कोई चीज नहीं छोड़ी, ईंट से ईंट बजा कर रख दी, और इज्जत रसूल का मसला आया तो अक़वाम मुतहदा में तकरीरें। इज्जत के रसूल का मसला आया था इक़्तिदार के लिए अगर तुम जहां तक गए थे तो इज्जत रसूल का मसला आया था तो एक गोरी उठाकर अक़वाम मुतहदा में जाकर सामने डाइस पर रखकर कहते कि हम सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, कल्लाश बन के रह सकते हैं, लेकिन ये पैगाम लेकर आए हैं इज्जत रसूल पर कोई सौदा नहीं होगा। अगर किसने हुजूर के बारे में बात की हम ये चला देंगे, हम आज तुम्हारे साथ तुम्हारे से पहले सब पे खड़े होते, लेकिन हमारा इमाम बता गया है फिर गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों।